اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ کسی کا کال ہے کہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے اپنے رزق کو تلاش کرو، اور رات سے لے کے فجر تک اس کو تلاش کرو جو آپ کو رزق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ تلاش کریں رات کے وقت اور دن میں اپنا رزق تلاش کریں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میری عبادت کرنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے اور بہت زیادہ آپ نے میری طرف توجہ دینی ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ آپ اپنی دنیا سے چلے جائیں، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیلنس ایک جو ہے نا وہ زندگی کے لیے کہا ہے، جیسے رسول اللہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھی عبادت بھی کی، سب کچھ کیا، ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا، رحمت العالمین ہمارے اللہ تعالیٰ نے بنا کے اس کو بھیجا، اور انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے اپنے مسلمان اپنی امت کے لیے جو ہے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور جو ہے انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، عبادتیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی دنیا کی جو زندگی تھی ان کو بھی اپنا ٹائم دیا اور اس میں لیے وقت نکالا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ جو ہے بس گھر میں بند ہو جائیں اور یا کہیں چلے جائیں، وہیں پہ عبادت خاموشی سے لے کے کریں، اور دنیا کی کوئی ہمیں دندہ نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا، ہم لوگوں نے بالکل الگ ہٹ کے کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جنگل سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ غار تھا، کیف تھی، وہاں پہ ایک بزرگ شخص تھا، وہ عبادت میں بہت مصروف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں خاموشی سے بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا جب عبادت اس نے کمپلیٹ کی تو اس نے دیکھا تو ان سے بات کی، حال احوال کیا، تو اس نے کہا کہ بہت سارے سال ہو گئے میں یہاں پہ آ گیا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، سارا دن یہیں پہ رہتا ہوں، میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، ہر چیز سے بچا ہوا ہوں، اور میری جو ہے نیکیاں اللہ تعالیٰ اس سے مجھے مغفرت فرمائے گا اور مجھے جنت میں جگہ ملے گی، اور میں دنیا کی طرف سے کٹ گیا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے انسپائر ہوئے ان سے، اور بڑا سمجھے کہ اچھا لگا ان کو کہ اتنا بزرگ بندہ ہے، وہ اتنا اچھا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کافی سال ہو گئے، تو ایک دفعہ پھر وہ کافی سالوں کے بعد وہ اسی جنگل سے دوبارہ جب گزر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ وہ وہاں بزرگ تھے، چلو وہاں دیکھ کر تو میں آؤں کہ ان کا کیا حال ہے، کیسے ہیں وہ وہاں پہ گئے تو حیران رہ گئے کہ وہ فوت ہو چکے تھے، اور اس کی لاش کو جو ہے کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یہ تو بہت ہی بزرگ بندہ تھا، یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، بہت ہی یعنی کہ نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، اور دنیا سے اس نے کٹ کر دیا تھا، دنیا سے تعلق اس کا ختم ہو گیا تھا، تو ایسے کیسے ہو گیا؟ تو واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے بات کی، ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس نے میری عبادت کی، اس نے سب کچھ کیا، لیکن اس نے دنیا سے تعلق ختم کر دیا۔ میں نے دنیا بنائی ہے کہ آپ اس دنیا میں رہ کے شیطان کا مقابلہ کر کے، اپنے نفس سے جہاد کر کے، اپنے نفس سے لڑ کے آپ نے میری عبادت کرنی ہے، میری دنیا کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے میری جو ہے عبادت بے شک کی، لیکن اس نے دنیا سے لا تعلقی کر دی، جو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح سے کرے۔ اگر کوئی ایسے کرے گا تو پھر تو ہر کوئی جا کے اس طرح سے رہے گا، دنیا سے لا تعلق بن جائے گا۔ تو اب اس کی مغفرت ایسے ہوگی کہ اب یہ اس کے کیڑے مکوڑے جو ہے اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، جب وہ کھا کے کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جب یہ شکر ادا کریں گے تو پھر ان کی مغفرت ہوگی۔ یعنی ان کی مغفرت پھر اس طرح سے لکھی گئی کہ ان کی مغفرت جو ہے وہ ان کے شکر کرنے پہ، انسیکٹس کے یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کے شکر کرنے پہ ان کی مغفرت ہوگی، باقی ان کی عبادتیں تو وہ الگ سی بات تھی۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے دنیا سے بالکل کٹ جائیں، لا تعلق ہو جائیں، لیکن آپ اپنی دنیا سے تعلق رکھیں، دنیا کے جتنے کام ہیں وہ آپ کرتے رہیں، لیکن آپ نیکی کی راہ پہ چلیں، نیکی کے کام کرتے رہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ بھول جائیں کہ ہم نے دوسروں کے کام آنا ہے۔ حقوق العباد بھی بہت چیز میننگ رکھتی ہے، ہمسائے کے حقوق بہت زیادہ میننگ رکھتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک واقعہ اور بھی یاد آیا کہ ایک شخص تھا، وہ وہاں پہ گیا تو ایک بندہ تھا، وہ بڑی عبادت جو ہے وہ کر رہا تھا، ہر چیز کر رہا تھا، اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے آگے اپنی ٹہنی جو ہے رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس شخص کو کہا، اس نے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے، آپ نے ٹہنی رکھی ہوئی ہے اور آپ اس طرح سے عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور کافی سالوں سے یہاں پہ ہوں، اور مجھے یقین ہے جب میری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ ٹہنی جو سوکھی ہوئی ٹہنی ہے وہ ہری بھری ہو جائے گی، تو میں سمجھوں گا کہ میری عبادتیں قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ تو وہ بڑا شخص انسپائر ہوا، اس نے کہا کہ تو بڑی زبردست بات ہے، عبادت واقعی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے، تو میں بھی کیوں نہ یہاں پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اور جو ہے وہ بھی ٹہنی لگا کے وہاں بیٹھ گیا سوکھی ہوئی، اور عبادت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری، کہیں دور سے جو ہے نا ایک بچے کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اس جنگل میں اب بچہ جو ہے رو رہا ہے، اب یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟
تو اس نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس شخص نے اشارے میں اس کو منع کر دیا کہ تم چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، بس تم چھوڑ دو۔ لیکن وہ بچہ زیادہ رو رہا تھا تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ اٹھ کے اس بچے کی طرف بھاگا، جا کے دیکھا تو اس کی ماں جو تھی وہ لکڑیاں کرنے گئی تھی، اور بچہ جو ہے وہاں پہ سو رہا تھا، اور وہ نیند سے اٹھ گیا تو وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ تو سامنے دودھ پڑا تھا، اس نے دودھ پلایا کر، تب تک اس کی ماں آ گئی اور اس نے اپنی ماں کو اس کے حوالے کیا۔ ماں نے اس کا شکر ادا کیا اس کے بچے کو سنبھالنے کی وجہ سے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی ٹہنی جو تھی وہ ہری بھری ہو چکی تھی، تو بڑا وہ خوش ہوا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی نیکیاں جو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، میں نے آپ کی دوسروں کو خیال رکھنے میں، دوسروں کا سہارا بننے میں، دوسروں کی خدمت کرنے میں جو ہے وہ اس میں رکھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں وہ دوسروں کے لیے کوئی فائدہ دیں، اور ان کی دعا کے توسط سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ کرتے رہا کریں، دوسروں کی ہیلپ کریں، دوسروں کی مدد کریں، اور خدا کی راہ میں چلتے رہیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شک آگے جو ہے وہ لے کے جائے گا، اور اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔